خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ حج کے ارکان کے بارے میں شیئر کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح جو ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی میں نے بات کی، صحیح کا مطلب ہے دوڑنا، اور اسلامک ٹرمنالوجی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پلگرمی جو ہوتے ہیں، حاجی جو لوگ ہوتے ہیں، جو مکہ کے قریب دو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں، ان کے درمیان میں بھاگنا جو ہے وہ صحیح کا نام ہے۔ اب چونکہ وہاں پر بڑا ایک کوریڈور بنا ہے، اور یہ ڈیووشنل ایک جو حج کا ایک بہت ہی بڑا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ طواف کے بعد اس کی امپورٹنس ہے، طواف کے بعد اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور عمرہ میں اکثر جس کو مائنر پلگرمیج کہتے ہیں ہم، طواف اور سعی جو ہے دو ہی جو رکن ہیں جن کا کہ جو رکن عمل میں لائے جاتے ہیں، اور عمرہ جو ہے سعی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اور کبھی کسی جانور کی قربانی کے ساتھ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو سعی جو ہے قرآن میں اس کو کہا گیا ہے، صفا مروہ جو ہے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جو حج کے لیے خانہ کعبہ کو وزٹ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی یہ الزام نہیں ہے یا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا جو ہے طواف کرے، یا صحیح کہے، جس کو ہم صحیح کہتے ہیں، جو کہ سورہ بقرہ میں 158 آیت کریمہ میں درج ہے۔ اور قرآن شریف میں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے طواف، یعنی یتوفا۔ تو یہ جو دونوں پہاڑیاں ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی وہ جو دوڑ تھی پانی کے، حضرت اسماعیل کے لیے پانی لانے کے لیے، اس میں نے جو طواف کیا، اوپر نیچے بھاگتی رہی پانی کے لیے، اسی کی یاد میں جو ہے صحیح جو ہے ہم کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں جس کا مینشن ہے 60 چیپٹر، وہ کتاب 60 اور 9ویں حدیث ہے۔ اور اس طریقے سے صفا و مروہ جو ہے قرآن شریف میں چیپٹر 2 158 میں بھی ہے، بلکہ بہت ہی اہم رکن ہے حج کا، جس میں ہم صحیح کرتے ہیں۔ بلکہ یہ تمام رکن جو ہیں ابھی تک انفرادی طور پہ ہم لوگ جاتے ہیں، حج کے مکہ شریف پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کے بعد نماز کی رکعت دیتے ہیں، اس کے بعد صحیح کرتے ہیں۔ اب جو حج کا جو مین فوکس ہے وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے، جس کو ہم حج پراپر کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جمع کثیر، جو کہ پورا ریلا جو ہے حاجیوں کا اکٹھا جو شروع کرتا ہے طواف اور صحیح کہنے کے بعد جو ہے 8 ذی الحج کو جب یہ مکہ میں پہنچتے ہیں اور طواف اور صحیح کہتے ہیں، اس کے بعد 8 ذی الحج کو یا تو تمتع کے ساتھ، یا جو تمتع یا عمرہ اور حج کمبائن کرتے ہیں، یا کمبائن کرتے ہیں، یا دو کوئی بھی شرط ہو اس میں، تو اس میں تمتع کے ساتھ، اس میں وہی میں نے کہا کہ درمیان میں جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے وہ دوبارہ احرام میں آ جاتے ہیں، جو لوگ کمبائن کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ جو ہے احرام میں ہوتے ہیں۔ اور 8 ذی الحج کو جو ہے پوری جماعت جو ہوتی ہے، پورا جمع غفیر جو ہوتا ہے وہاں سے سفر شروع کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یوم التراویہ کہتے ہیں۔ اس وقت کو، اس دور کو، اس دن کو جو حاجی حضرات جو پلگرم ہوتے ہیں وہ احرام سے جو نکلتے ہیں وہ احرام ڈال دیتے ہیں، تمتع میں جو ہوتے ہیں، اور قران میں تو آلریڈی وہ احرام میں ہوتے ہیں، اور جو مکہ کے ریزیڈنٹ ہیں، وہ مکہ کے رہنے والے، وہ اسی دن احرام باندھتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں وہاں سے۔ جیسے بخاری شریف میں 25 حدیث ہے۔ تو پورا پلگرمی جو ہے مینا کی طرف کوچ کرتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے۔ یہ پلین راستہ، پلین ہے، ایک میدانی علاقہ ہے، جو کہ عرفات اور مکہ کے درمیان میں اور 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ مکہ کی شہر سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پہ مینا آتا ہے۔ تو اس میدانی علاقے میں جو ہے ایک راستے میں ایک پہاڑ آتا ہے جس کو عقابہ کے نام سے مشہور ہے، اور تاریخ میں یہ بتاتا ہے کہ عقابہ پہ 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی مدینہ کے لوگوں سے، مدینہ کے لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، اس کے بعد وہ پہلی دفعہ 7 لوگ آئے تھے، دوسری دفعہ شاید 21 لوگ آئے تھے۔ یہاں پر عقابہ کی 2 دفعہ انہوں نے بیعت لی تھی، باقاعدہ پلیج لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے دین پہ چلیں گے۔ یہ راستے میں آتا ہے۔ اس کے نارتھ سائڈ میں مونٹ تھبیر ہے، اور حج جو پراپر ہوتا ہے پلگرمیج جو ہے، اس میں جو ظہر کی پریئر یہاں پر آگے فورنون مینا میں، یہ
فورنون بھی پہنچتے، مطلب ظہر سے پہلے پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور رات کا وقت وہاں نکالنے کے بعد 9 ذی الحج کو دن کے وقت، میرا مطلب دن کے وقت جو ہے دن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 11 12 بجے کے قریب وہاں سے عرفات کے لیے موو کرتے ہیں، کیونکہ عرفات جو ہے یہ میدانی علاقہ ہے، میدان ہے، اور مکہ کے ایسٹ میں ہے، تقریباً 9 میل کے فاصلے پہ، 4 میل میں نے آپ کو بتایا مینا کا ہے، تو 4 میل کے بعد 5 میل وہاں سے عرفات آ گیا۔ اور یہ جو لفظ نکلا ہے عرف سے نکلا ہے یا معرفہ، جس کا مطلب ہے کسی چیز کی آپ کو علمیت ہو۔ معرفہ مطلب ہے نالج آف گاڈ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو علم ہو، اس نام سے نکلا ہے۔ تو یہ اس میدان کو نام دینے کا جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، تمام لوگ برابری میں ہوتے ہیں، تمام لوگ احرام میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس میں بڑے خوبصورت پہاڑ ہے، طائف بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، اس کے پہاڑ جو ہے ایسٹ میں ہیں، اور نارتھ وارڈ میں چھوٹا سا پہاڑی ہے جس کا نام عرفات ہے، 200 فیٹ کی بلندی پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی جبل الرحمہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماؤنٹین آف مرسی، تو جس پہ کہ باقاعدہ وہ جو ممبر بنا ہے، جہاں سے باقاعدہ جو ہے خطبہ دیا جاتا ہے، اور یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو تھا فیئرویل حج کا جو آخری خطبہ یہاں سے دیا تھا، یہیں پر امام جو ہے باقاعدہ خطبہ دیتا ہے۔ مینا سے جب ہم فورنون آفٹرنون سے پہلے نکلتے ہیں 9 ذی الحج کو، تو اس کے بعد عرفات کو ہم ظہر کے قریب وہاں پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کو کمبائن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو دن غروب ہونے تک، عصر کی نماز تک تقریباً وہاں پر جو ہے امام بھی اس کے بعد خطبہ دیتا ہے، اور جبل رحمت سے خطبہ دیتا ہے، اور اس دوران میں لوگ جو ہے اس پورے عرصے کو کہا جاتا ہے اس پورے عرصے کو کہا جاتا ہے وقوف کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا ہالٹنگ یا ایک ہی جگہ کھڑا ہونا۔ تو لیکن اس میں امپارٹنٹ جو سب سے بڑی بات جو ہے، یہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ ڈیووشنل ہے کہ حج ہے وقوف کا۔ اگر لوگ یہاں پر وقت پہ نہ پہنچ سکیں اور وقوف میں شامل نہ ہو سکیں تو ان کا حج جو ہے نامکمل رہتا ہے۔ یہاں پر شامل ہونے سے ہی، وقوف میں حصہ لینے سے ہی جو حج آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے بلکہ عصر کی نماز سے پہلے سورج غروب، کیونکہ ظہر اور عصر کی نماز جمع ہو جاتی ہے، اس کے بعد لوگ یہاں سے نکلنا شروع کرتے ہیں اور مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں۔ مزدلفہ کی طرف جیسا کہ چیپٹر 2 اور 199 آیت قریب میں بیان کیا گیا ہے، اور سورج غروب ہوتے ہی عرفات سے لوگ نکلنا شروع کرتے ہیں اور مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں۔ مزدلفہ جس کو کہ قرآن شریف میں کہا میشر الحرام، جو کہ سیکرڈ مونومنٹ کہا جاتا ہے، یا اس کو جہاں پر خدا کو یاد کیا جائے وہاں پر بھی خدا کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی خدا کو گلوریفائی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عرفات یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر مزدلفہ میں پہنچ کر جو حاجی صاحبان جو ہیں وہ سارے لوگ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں، کمبائن کرتے ہیں، جیسے بخاری شریف 25 کتاب میں 96 حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور رات یہاں گزارنے کے بعد صبح جلدی ہی نماز پڑھنے کے بعد ہی جو ہے وہ وہاں مینا کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور کچھ کمزور لوگ جو ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ نماز سے پہلے بھی وہاں سے نکل سکتے ہیں اور وہاں سے مینا کی طرف جا سکتے ہیں۔ جیسے اسلام میں اسلام سے پہلے کچھ لوگ جو مونٹ طبیر کو جب تک سورج وہاں چڑھتا نہیں تھا تب تک نہیں نکلتے تھے۔ یہ طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ نہیں، سورج نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یوم نہر آتا ہے، مینا میں آتا ہے۔ جب حاجی صاحبان مینا میں پہنچتے ہیں صبح کو، جس دن یوم نہر کہا جاتا ہے، یعنی کہ قربانی کا دن، 10 ذی الحج کو، جس کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہم خوشی سے مناتے ہیں اس کو۔ اس دن قربانی ہوتی ہے۔ عید پریئر مینا کہنے کے بعد جو ہے باقاعدہ جو ہے قربانی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو حاجی صاحبان ہیں وہ طواف کے لیے کعبہ واپس آ جاتے ہیں، اور یہ طواف افاضہ ہے، جو جیسے زیارت میں نے آپ کو کہا، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ پلگرمج جو ہے یہاں سے
جو ہے اپنا بال بالکل صاف کاٹ دیتے ہیں یا تھوڑا کرپنگ کرتے ہیں، اس کے بعد احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن اسی قربانی سے پہلے ایک اور ڈیووشنل ایکٹ ہے، رمی الجمار ہے، جس میں کہ جو حاجی صاحبان ہیں وہ جو 10، 11، 12، 13 اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا، وہاں پر جمرات ہیں، تین جمرات پہ پتھر پھینکنے کا باقاعدہ جو ہے ایک ڈیووشنل ایکٹ ہے، پتھر پھینکنے کا ڈیووشنل ایکٹ ہے۔ پہلے دن قربانی سے پہلے دن فورنون میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر پتھر پھینکا کرتے تھے، 7 پتھر لے کنکریاں پھینکتے تھے، اس کے بعد کچھ دیر کھڑا ہو کر اس کے بعد پھر دعا کر کے پھر دوسرے جمرہ کے پاس جو جمرہ جو مکہ کی طرف ہے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، جو عقبہ کی جو سیکنڈ جمرہ ہے اس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، اور جو مینا کے پاس ہے لٹل جمرہ ہے اس کو جمرہ صغریٰ کہتے ہیں، اسمال جمرہ۔ تو تینوں جگہ جو ہے فورنون پہ 10 ذی الحج کو فورنون میں ہی پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جس وقت طواف یہ پتھر پھینکے، اس کے بعد قربانی کی، اس کے بعد طواف افاضہ کیا مکہ شریف میں، پھر احرام سے کھول کے بال کاٹنے کے بعد احرام سے نکل کے پھر واپس مینا میں حاجی صاحبان آتے ہیں، کیونکہ مینا میں ہی حج کا اینڈ ہوتا ہے، کیونکہ حاجی صاحبان کے لیے ضروری ہے کہ مینا میں 2 دن مزید ٹھہریں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج کو وہاں سٹے کریں، اور اس دوران میں آفٹرنون کے بعد وہ جمرات کو وہاں دعائیں کریں، کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اس کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن وہاں سے وہ جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہاں پر جو ہے حج ہمارا جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حج کے دوران بہت ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جیسے کہ حج کی جرنی میں کہا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو، یعنی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر کوئی بزنس کرو، آپ وہاں پر کوئی ٹریڈ کرو، تو آپ وہاں پر کوئی چیز لو، تو ٹریڈ وغیرہ سارا، کیونکہ اس پہلے تو مسلمان یہ ٹریڈ وغیرہ کو اسپریچول اس پورے سلسلے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جس وقت یہ آیت کریمہ دوسرے چیپٹر کی 118ویں آیت کریمہ میں جب یہ نازل ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مال کے بارے میں مانگو، تو پھر جو ہے یہ جو 2 مشہور مارکیٹ تھی وہاں پر عرب میں لگتی تھیں، ایک تھی 2 مارکیٹ تھی وہاں پر، عکاظ کی مارکیٹ تھی اور دوسری، تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے عرفات کے میدان کے پاس بھی جو ہے یہ مارکیٹ لگنا شروع ہوگی اور تجارت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اس طرح جو ہے یہاں پر حج ہمارا جو ہے اختتام پر ہوتا ہے اور یہ سارا سفر ہمارا یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کوشش کی آپ کو کہ میں آپ کو تمام اس ریلیٹڈ میں مسجد حرام، کعبہ شریف، یا اس کے بعد عید الاضحیٰ، یا اس کے بعد حج کے ارکان، یا پورا اس سفر کے بارے میں نے آپ کو بہت ہی بریف، چونکہ بہت ساری آن لائن چیزیں آپ کو ملتی ہیں، بہت ساری بکس ملتی ہیں، بہت سارے لٹریچر موجود ہے اس وقت، لیکن ایک ویڈیو کے تھرو یہ جو چیز بتانا ہے، یہ زیادہ دیر جو ہے انسان جلدی اس کو کیچ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، تو میری اگر کہیں غلطی ہوئی ہو تو مجھے اس کا میں معافی کا طلبگار ہوں۔ تو اگر آپ کو محسوس لگے کہ یہ اچھی انفارمیشن تھی آپ کے لیے، تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کیجیے اور ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔